الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. آج کا درس سورہ احزاب کی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سورہ احزاب کی پہلی آیت، اس کے بعد 6 آیت اور اس کے بعد پھر 21 آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب کے نزول کے حوالے سے جو احادیث میں زمانہ بتایا گیا ہے وہ غزوہ احزاب کا زمانہ ہے. حزب کی جمع ہے احزاب. اگر ایک قبیلہ یا ایک گروہ حملہ آور ہوا وہ حزب کہلایا، اگر زیادہ قبیلے اور زیادہ گروہ حملہ آور ہوئے تو پھر وہ احزاب کہلایا. تاریخ اسلام کے اندر غزوہ احزاب کو بہت بڑی اہمیت حامل ہے. اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ تاریخ اسلام کی جو ہم فتوحات کا معاملہ دیکھتے ہیں، جو سلسلے دیکھتے ہیں، ان تمام سلسلوں کے اندر اور ان تمام واقعات کے اندر غزوہ احزاب ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. جب پورے عرب کے بڑے بڑے قبائل، قریش مکہ سے لے کر پھر خیبر سے یہودی، بنو قیقاع کا قبیلہ ہو، بنو حذیفہ کا قبیلہ ہو اور مختلف یہودی قبائل، یہ سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہو کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 13,000 کا لشکر تھا، اور یہاں تک بھی روایت آتی ہے کہ 15,000 کا لشکر تھا. اور قبیلہ سامنے جو مدینہ ہے وہاں کی کل جو آبادی بھی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، اور جو لڑنے والے نفوس تھے ان کی تعداد صرف 3,000 تھی. یعنی کہ خود سے 5 گنا بڑی قوت کے سامنے مقابلہ ہے. اور یہ سب قوتیں اس لیے جمع ہوئی ہیں کہ وہاں پر ایک ہستی ہے کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ یہ لوگ اس حوالے سے جمع ہوئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنا ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ اس دعوت کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن رب کائنات نے تو واضح اعلان کر دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس ذکر کو مٹانے کے لیے ایک قبیلہ تو کیا، عرب کے سارے قبیلے بھی جمع ہو جائیں گے تو وہ اس ذکر کو مٹا نہیں پائیں گے، اس نام کو مٹا نہیں پائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام نہیں بنا پائیں گے. اللہ رب العالمین نے یہ عہد کر لیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایکو بند کر دیجئے، ایکو بند کر دیجئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو ذکر ہے، یہ جو نام ہے، یہ جو یاد ہے، یہ رب کائنات نے بلند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے رب کائنات نے اعلان کر دیا ہے. اور کیوں ایسا کر دیا ہے رب کائنات نے؟ یہ رب کائنات نے اس لیے کیا ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات کے اندر اب اس ہستی کو بھیجا ہے کہ جو محبوب خدا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے محبت کی ہے
رب کائنات نے اس دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی کو بھیجا جو جامع خلائق ہے، یعنی کہ اخلاق، خلق جس کی واحد ہے۔ انسان اخلاقیات کی بات کرتا ہے جو جمع کا صیغہ ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آ گیا، اس دنیا کے اندر انسانی رویوں کے اندر جو بہترین رویے ہیں وہ اخلاق کہلاتے ہیں، اور بد اخلاقی اس کا الٹ کہلاتی ہے۔ اب رب کائنات نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر انسان کو دنیا کے اندر بھیج کے رہنے کا سلیقہ سکھایا، اور بتایا کہ ان انسانوں کے اندر کس قسم کا انسان رب کائنات کو مطلوب ہے، کیسا انسان اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ایک آئیڈیل انسان وہ کہ رب کائنات جس کو انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو رب کائنات کا مطلوب کردار ہے، محبوب کردار ہے، وہ رب کائنات انسانوں سے چاہتا ہے۔ اب یقیناً انسانوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اگر انسانوں سے یہ کہا جائے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر ایک ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جیسی زندگی اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے جو زندگی، تو انسان کہے گا مجھے کیا معلوم کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہے، میں کیسے وہ زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کے سب سے بہترین انسان تخلیق کرنا چاہتا ہے، تو رب کائنات نے جامع خلائق کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ ایک ہستی اس دنیا کے اندر بھیجی کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں رب کائنات نے اس سے پہلے بھی دیگر انبیاء بھیجے، اور یہ دنیا کی جو آبادی ہے، جو انسانوں کی تخلیق ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد قیامت تک چلتی رہے گی۔ لیکن ایک تو یہ دنیا کے اندر بھیجے جانے کی ترتیب ہے، اور ایک تخلیق کیے جانے کی ترتیب ہے جو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انسانوں کی تخلیق کی۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو میری تخلیق کی اس کائنات کے اندر، یعنی کہ روحانی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اس کائنات میں کسی کو تخلیق نہیں کیا تھا رب کائنات نے، سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اما عائشہ نے کہ یا رسول خدا کی تخلیق کب ہوئی؟ تو دنیا کے اندر یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان دنوں اور تاریخوں کا جو تعین کرتے ہیں وہ دو حوالوں سے کرتے ہیں عام طور پر، یا تو سورج کے حوالے سے کرتے ہیں یا پھر چاند کے حوالے سے کرتے ہیں، جسے مسلمان ہجری سال ہمارا چاند کے حوالے سے ترتیب پاتا ہے، یہ جو دوسری تاریخ ہمارے پاس کہلاتی ہے عیسوی سن کہلاتا ہے، یہ سورج کے حوالے سے کہلاتا ہے۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی چاند اور سورج کی تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ رب ذوالجلال نے میری تخلیق فرمائی تھی۔ سب سے پہلی تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کائنات نے کی، لیکن پھر دنیا میں بھیجنے کی ترتیب میں محمد مصطفیٰ انبیاء کے اندر سب سے آخر میں آئے، اور کل انبیاء کی جو تعداد احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹھیک 1,24,000 نہیں کہا جا سکتا، کم و بیش کہیں گے 1,24,000 کے قریب قریب۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہیں، پہلی بات تو بندے اور بے شمار بندے جو رب کائنات نے تخلیق کی ہے، اور پھر تاریخ کے سینکڑوں سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ جب دین کو آئے ہوئے ان کے اندر ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، شرک آ جاتا ہے اور دین مٹ جاتا ہے، اور پھر رب کائنات کسی نبی کو بھیجتا ہے یا کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے میں 600 سال گزر گئے تھے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس طرح سالوں سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں اور پھر رب کائنات کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو یہ انبیاء کی ہستیاں ہیں یہ تو اعلیٰ ہستیاں ہیں نا، لیکن انبیاء سے پہلے جو مسلمانوں کی ہستیاں ہیں، ایمان لانے والوں کی ہستیاں ہیں، مومنین کی ہستیاں ہیں، کہیں انصار کہا گیا ہم کو، ہر نبی کے ساتھ اس کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ بڑے معتبر ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی دنیا کا انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی برابر اللہ رب العالمین کی ہر وقت رب کائنات کی نگرانی میں ہوتا ہے، رب کائنات سے ہدایت حاصل کر رہا ہوتا ہے، رب کائنات کی رہنمائی کے اندر دنیا کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو دنیا کے اندر ان انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو رب کائنات کے بڑے فرزدادہ ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے بھلے انسان ہوتے ہیں، بڑے شریف انسان ہوتے ہیں، ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں، لیکن یہ سارے بزرگ مل بھی جائیں نا تو کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا درجہ رب کائنات نے بڑا رکھا ہے، لیکن پھر انبیاء میں بھی رب کائنات نے ایک فرق رکھا ہے، ہر نبی پیغمبر نہیں ہو سکتا لیکن ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے۔ پیغمبروں میں سے 1,24,000 پیغمبروں میں سے رب کائنات نے کم و بیش 313 کی تعداد احادیث میں آتی ہے،
313 نبی ایسے تھے کہ جن کو رب کائنات نے نیا پیغام دے کے دنیا کے اندر بھیجا، نئی شریعت دے کے بھیجا، نیا دین دے کے دنیا کے اندر. دین تو وہی اسلام، لیکن اس کے اندر نئے رب کائنات کی طرف نے جو ان کے ماننے والے تھے ان کے لیے احکامات بھیجے. تو جو نیا پیغام لے کر آیا، جو نئے احکامات لے کر آئے، اس کو پیغمبر کہا گیا. جو پیغام لے کر آیا، نیا پیغام لے کر آیا. اب دیکھیں کہ وہ جو سارے نبی ہیں 1,24,000، وہ 1,24,000 نبی 313 پیغمبروں کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ درجہ پھر اعلیٰ درجہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نیا پیغام لے کر آئے ہیں، شریعت ان کے پاس نہیں آئی ہے، کتاب ان کے پاس نہیں آئی ہے، لیکن ہارون علیہ السلام کے پاس نہیں آئی. ہارون علیہ السلام تو نبی ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو گئے. تو نبی اور پیغمبر کے فرق کو سمجھیں. اب دیکھیں کہ اربوں انسان، خربوں انسان دنیا کے اندر، ان سب میں اعلیٰ کون، بہتر کون، ارفا کون، نبی. لیکن انبیاء میں پھر بہتر کون؟ انبیاء میں بہتر وہ کہ جن کو رب کائنات نے پیغمبری کا درجہ دے دیا. لیکن پھر یہ جو پیغمبر ہیں 313، ان میں صرف 5 وہ ہیں کہ جن کو اولو العزم پیغمبر کا درجہ دیا گیا ہے. صرف 5 ہیں. اب یہ انسانوں کی ترتیب دیکھ لیں کہ مقرب انسان کون سے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، بہتر انسان کون سے ہیں، اعلیٰ انسان کون سے ہیں، اعلیٰ ہستیاں کون سی ہیں. تو 5 ایسے ہیں کہ جن کو اولو العزم پیغمبر کا درجہ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. یہ نام ملتے ہیں میں کہا تاریخ کے اندر، کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر. تو 5 وہ ہستیاں ہیں، یعنی کہ 5 پیغمبر 313 میں سب سے بہتر ہو گئے. لیکن ان 5 میں پھر سب سے بہتر کون؟ رب کائنات نے 5 میں سب سے بہتر کس کو قرار دیا؟ رب کائنات نے سب سے بہتر قرار دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر درجہ دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی نبی کو وہ درجہ دیا، نہ کسی پیغمبر کو وہ درجہ دیا. مثل تو نہ شد پیدا جانا، تیری مثل رب کائنات نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وہ مقرب رب کائنات کا پیغمبر ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے اعلیٰ. پھر رب کائنات نے جو انعامات کیے، ان انعامات کے حوالے سے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو رب کائنات کے بے شمار انعامات بے شمار پیغمبروں کو ملے، بعض انبیاء کو ملے، معجزے ملے رب کائنات کی طرف سے، اور ان معجزوں کو لے کر وہ انبیاء اس دنیا کے اندر آئے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو معجزے آئے یا جو خلائق آئے، یہ جو خوبیاں آئیں یا جو ان انبیاء کے اندر اوصاف رب کائنات نے پیدا کیے، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رب کائنات نے کسی نبی کو حسن دیا. یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، بے مثال حسن دیا، تاریخی حسن دیا، اور ایسا حسن دیا کہ اس دور کے لوگ تو ششدر رہ جائیں، آنکھیں دیدہ جو ہے نا پھٹے کے پھٹے رہ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ محل کے اندر جب ذکر ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام آئے تو خواتین ہکا بکا رہ گئیں، چھریاں چلاتے ہوئے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ چلا دیں. تو یہ حالات ہو گئے تھے حسن کے معاملے میں. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ شفا دینے کا معاملہ بھی ہے، کہ شفا اگر دی گئی ہے تو شفا اس حوالے سے دے دی گئی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی پر پھونک مار دیتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے، بیمار دور ہو جاتی ہے. اسی لیے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے مسیحا ہو آپ لوگ، چونکہ شفا دینے والا کام، اس کام پر یہ جو ڈاکٹرز لگا دیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بس شفا دینے والی ذات اللہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا تھا. اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام بغل کے اندر ہاتھ لے کر جاتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا ہے، تو یہ معجزہ بھی رب کائنات کی طرف سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا. لیکن بات ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے اندر، یہ جو اللہ رب العالمین نے 313 پیغمبروں کے اندر، یہ جو 5 اولو العزم اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے اندر مختلف معجزے پیدا کیے، معجزے رکھے، یہ سارے معجزے پہ رب کائنات نے ایک ذات کے اندر آ کر جمع کیے، اور اس ذات کا پھر جو نام رکھا وہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو خوبیاں، جو اوصاف، جو معجزے رب کائنات نے سارے انسانیت کے جمع کیے اور ساری انسانیت کے لیے مثال بنائی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تخلیقی رب کائنات نے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. یہ خوبیاں ان کے اندر تنہا تھی، الگ الگ تھی، کسی ایک میں کسی دو میں.
تو تنہا داری، تیری تنہا ذات کے اندر یہ ساری خوبیاں، سارے معجزے اللہ رب العالمین نے جمع کر دیے. یہ سارے خلائق جس ذات میں جمع ہوئے اس ذات کا نام رکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک بات بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میں آپ سے، اور بڑے وسیع مطالعے کے بعد قرآن کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے. ایسے عام مشاہدے سے بات سامنے نہیں آتی. یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس سورہ کے اندر رب کائنات نے کیا خطاب فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی. کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو رب کائنات کا اسلوب یہ تھا کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. اللہ رب العالمین نے نام لے لے کر نبیوں کو پکار رہا ہے. لیکن یہ جو نبی ہے یہ خدا کا محبوب نبی ہے، اور یہ جو نبی ہے یہ تمام نبیوں میں معتبر نبی ہے، اعلیٰ نبی ہے، ارفع نبی ہے. اسی لیے رب کائنات بھی کہتا ہے کہ یا ایھا النبی، یا نبی، اے نبی. نام نہیں لے رہا رب کائنات، نام نہیں لے رہا جس طرح دوسرے دیگر نبیوں کے نام رب کائنات نے لیے. قرآن گواہ ہے، قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا محمد کے الفاظ قرآن پاک میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے. خدا پکارتا ہے، اے کر کے پکارتا ہے، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے آدم، اے ابراہیم. میرے محمد کو خدا رب ذوالجلال ایک کہہ کر نہیں مخاطب کرتا. ظاہر کیا ہوا کہ نبیوں کو جو درجہ دیا گیا اس درجے میں کوئی میرے محمد مصطفیٰ کا ہم پلہ نہیں ہے. 4 جگہ رب کائنات نے نام لیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ تب لیا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کو یہ بتایا گیا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ کو ہم نے یہ کام کیا ہے. بتانے کے لیے مخاطب بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہا یا ایھا النبی، نہیں کہا یا محمد، نہیں کہا یا نبی جو کہا رب کائنات نے. تو دیکھیں کتنا فرق ہے پکارنے کے اندر، کتنا ایک فرق ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے. اب رب کائنات اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 6 کے اندر سورہ احزاب کی، رب کائنات کیا پکارتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین. اولا، اولا کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ، بلند، جس کی بلندی اتنی ہو کہ تمہاری نگاہیں اس بلندی کو نہ ناپ سکیں، دیکھ نہ سکیں، اس کی بلندی تک پہنچ نہ سکیں، اس کی بلندی کا شمار نہ کر سکیں. تم سب ہی جو اس کے سامنے جتنے بھی انسان ہو، کوئی فرد یہ دنیا کے اندر نہیں سوچ سکتا کہ میں محمد مصطفیٰ کی برابری کر سکتا ہوں. دنیا کے اندر ہوتے ہیں لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ میں بھی پیغمبر بن گیا ہوں. آپ کے سامنے صورتحال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ خدا ہے. رب ذوالجلال قرآن کے اندر کیا کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا ہے، برتر ہے، بڑھ کر ہے مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے. تمہاری جان تمہارے لیے عرفہ نہیں ہے، بلند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو تم مومنین کو خدا رب ذوالجلال یہ بتا رہا ہے کہ تم مومنین کے لیے اگر کوئی اولا ہے، عرفہ ہے، برتر ہے، بڑھ کر ہے، تمہارے نفس سے، تمہاری ذات سے، تمہارے جی سے، تمہارے من سے، تمہاری ذات سے، تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے محمد کی بات سامنے ہو اور تمہارے جی کی بات، تمہارے نفس کی بات، تمہارے من کی بات تمہارے سامنے ہو، تو تمہیں کس کی بات کو ترجیح دینی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بات کو ترجیح دینی ہے. اگر تم نے معاملہ یہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنے من کی بات کو ترجیح دے دی، تو تم نے وہ جو رب کائنات نے قرآن کے اندر کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے نفس سے، تمہاری نفسانی خواہشات سے، تمہارے جی سے، تمہارے من سے بڑھ کر ہے محمد مصطفیٰ کی ذات، بڑھ کر حیثیت دو محمد مصطفیٰ کی بات کو، بڑھ کر حیثیت دو محمد مصطفیٰ کی بات کو. تو تم اپنی اس بات سے پھر گئے ہو، ہٹ گئے ہو، اور تم اللہ رب العالمین کے قرآن کے حکم کی تم انحراف کرنے والے بن گئے ہو. اسی لیے بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو واحد ذات ہے کہ جس سے عشق کیا جائے. یہ وہ ذات ہے کہ جو واحد ذات ہے اس دنیا کے اندر کہ جس سے محبت کی جائے. کوئی اور اس محبت کے لائق ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ کی ذات کے بعد. اسی لیے اگر انسان سوچتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا درجہ کیا ہے، تو درجہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم درجہ بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا بیٹھ کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون کس سے بڑھ کر تھا. بعد از خدا بزرگ تو ہی اس، قصہ مختصر بات اتنی سی ہے. کیا بیٹھ کے کمپیریزن کرنا،
کیا بیٹھ کے بتانا کہ یہ بہتر یا وہ بہت بہتر. کائنات کے کوئی بھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور دنیا کے اندر بیٹھ کے تمیز کرنا شروع کر دیں, پرکھنا شروع کر دیں, تحقیق کرنا شروع کر دیں, کوئی بھی تحقیق کرنا شروع کرے, ہر تحقیق آ کر اسی بات میں ختم ہوگی کہ میرے محمد سے بڑھ کر کوئی ذات پیدا نہیں اس کائنات میں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ذات ایسی ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کو کس سے لگانا چاہیے؟ کس سے دل کو لگانا چاہیے؟ یہ دل میں بٹھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ عشق کے تعلق, یہ محبتوں کے تعلق, یہ رشتوں کے تعلق, یہ دنیا کے اندر جو وابستگیاں ہیں, وابستگیوں کا معاملہ اگر ہونا چاہیے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. یہ اجالا ہونا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نتیجے میں حاصل ہوگا. یہ وابستگی, یہ تعلق, یہ کردار انسان کا اگر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی اگر سوال کرتے کہ یا رسول خدا ذرا بتائیے تو صحیح قیامت کب واقع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو یہ متفکر دیکھا, فکر مند دیکھا, تو سوال کر ڈالا کہ بتائیں اتنا سوال بڑا کیا ہے قیامت کے بارے میں. دیگر صحابہ بھی سن لیں کہ جو سوال کر رہا ہے اس کو فکر ہوتی ہے نا, تبھی تو وہ سوال کر رہا ہوتا ہے. ورنہ جس کو فکر نہیں ہوگی اسے قیامت کی کیا اس کو پریشانی ہوگی, وہ سوال بھی نہیں کرے گا. لیکن سوال کرنے والے سے پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تم سوال کرتے ہو کہ بتاؤ قیامت کب واقع ہوگی. یہ رسول خدا تو میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کہ اس قیامت کی تم نے تیاری کیا کی ہے. وہ صحابی پریشان ہو گئے, کیا بتاؤں کہ کون سا عمل میرا ایسا ہے کہ جس کو میں نے اختیار کیا ہے, بڑی تیاری ہے جی, میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں قیامت آ جائے اور میں حاضر ہوں. صحابی پریشان ہو گئے اور سوچ سوچ کے جواب دیا کہ رسول خدا تیاری تو میں کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے ایک تیاری کے, سوائے ایک کام کے, اور وہ کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس دنیا کی زندگی میں اگر محبت کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی. کہ دل اگر کسی کو دیا ہے تو یا تو اللہ کو دیا ہے یا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوشی میں فرمایا کہ سن لیجئے کہ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر جس سے محبت کی, قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیں کہ کس کے ساتھ اٹھنے کا ارادہ ہے؟ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنے کا ارادہ ہے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ ہے؟ کس کے بازو میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے؟ تو یقین جانیے کہ وہ ہستی جس کے لیے ہمارے آرزویں ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. لیکن دلوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تو بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بت بیٹھے ہوئے, محبتوں کے بت, رفاقتوں کے بت, دوستیوں کے بت, عقیدتوں کے بت, سیاسی بت, برادری بت, قوم کا بت, عجیب بت بیٹھے ہوئے, دولت کا بت, شہرت کا بت, یہ بڑے بت بیٹھے ہوئے ان دلوں کے اندر. ایسے مضبوط حصاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بڑی مضبوط تعمیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ انسان ان بتوں کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور میدان حشر میں کیا ہوگا؟ میدان حشر کے لیے تو واضح اعلان ہے نا کہ اس میدان حشر میں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, اس دن اگر امر چلے گا, حکم چلے گا, مرضی چلے گی تو سوائے اللہ کے کسی کی نہیں چلے گی. تو پھر یہ دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے پیچھے کیا دوڑتے پھر رہے ہو بھائی؟ کوئی کسی کے پیچھے, کوئی کسی کے پیچھے, کوئی کسی کے پیچھے. ہر ایک نے اپنا صنم بنایا ہوا ہے, نام اس کو مختلف دیے ہوئے. صنم کی حیثیت دی ہوئی ہے سیاسی لیڈر کو, صنم کی حیثیت دی ہوئی ہے ٹی وی فنکاروں کو اور اداکاروں کو, صنم کی حیثیت دی ہوئی ہے دنیا کے اندر یہ دنیا کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے. کوئی کسی کا ہیرو بنا ہوا ہے, کوئی کسی کی ہیروئن بنی ہوئی ہے. اسی لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ سارے صنم مسمار کر, سارے صنم مسمار کر, بس ایک نبی سے پیار کر. سارے صنم مسمار کر, بس ایک نبی سے پیار کر. رکھ کر نبی کو سامنے, رکھ کر اسی کو سامنے, رکھ کر انہی کو سامنے, آرائش کردار کر. اپنے کردار کو بتا, اپنے کردار کو جو میرے محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے
اس کردار کو اس کے حوالے سے بناؤ تو تمہاری زندگی بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اب اللہ رب العالمین سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کہہ رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے، لام لام تعلیل کے لیے کے معنی میں آتا ہے، قد کے معنی تحقیق، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، تحقیق کی بات کر رہا ہے رب کائنات۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول خدا کی ذات میں جو اسوہ رکھا گیا ہے، اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ایسا اسوہ رب کائنات نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ اب یہ اسوہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے اسوہ، جس کے معنی ہے رہنما، قابل تقلید، قابل جس کے پیچھے عمل کیا جائے، جس کے حکم کے اوپر عمل کیا جائے، جس کی ذات کے پیچھے چلا جائے، جس کی ذات کی رہنمائی کے اندر چلا جائے۔ تو رب کائنات نے واضح کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی تم تقلید کر سکو، جس کے پیچھے تم چل سکو۔ ہمارے یہاں اس دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بابا کے پاس چلو، فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں بابا کی بیعت کر لو، فلاں بابا کو پیر مان لو، فلاں بابا کو اپنا رہنما مان لو۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب میرے محمد سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر کہ جس کے پیچھے تم چل سکو، میں نے کوئی ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی کہ جس کے پیچھے تمہیں چلنے کی میں بات بتا سکوں۔ ایک صاحب میرے پاس بھی آیا، مجھے کہنے لگے صحیح فلاں بابا سے آپ چل کے میرے ایک مطلب مل تو لیں چل کے۔ میں نے کہا مجھے یہ بات بتا دو کہ اس کا عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور کیا وہ مجھے رہنمائی دے سکتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح کروں؟ یہ بتانے والا اگر کوئی ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر اس نے اپنے طریقے گھڑ رکھے ہیں تو سوائے گمراہی کے اور ضلالت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ تمام جو بدعتیں ہیں، اضافے ہیں، دین کے اندر نئے طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہیاں ہیں۔ طریقہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ جس چیز پر راضی ہو گیا، جس طریقے پر راضی ہو گیا، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ دنیا کے اندر لے کر آئے گا تو یہ ضلالت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ ایسے کسی رستے کو پھر ہم لوگ اختیار نہیں کریں گے۔ ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اختیار کریں گے۔ یاد رکھیے کہ میرے محمد کا رستہ کیا تھا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہماری مسلمانوں کی دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملے ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دور کے اندر مکے میں آ چکے ہیں کہ مکی دور اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اس انداز سے اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے کہ صحابہ کو اللہ کے رسول کہنے کی اجازت دے رہے ہیں اب تم ہجرت کرتے چلے جاؤ، اور صحابہ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تب کریں گے جب اللہ کی اجازت آئے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر اگر پوچھتے ہیں رسول خدا اجازت آئی؟ فرماتے ہیں کہ ابھی اجازت نہیں آئی، اب فلاں تم بھی چلے جاؤ، فلاں تم بھی چلے جاؤ، فلاں تم بھی چلے جاؤ۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی سے آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے پاس آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اجازت آ گئی ہے، اور خوشی سے کہا یا رسول خدا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے یہ امید کرتا ہوں کہ اجازت آ گئی ہے، پریشان نہ ہو، میں نے 2 بڑی فربا اونٹنیاں تیار کر لی ہیں، بس تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں، ان پہ بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہاں میں چلوں گا ضرور تمہارے ساتھ، اور اونٹنی بھی تمہاری استعمال کروں گا، لیکن تب کہ جب تم اس سے میرا معاوضہ لے لو گے۔ اگر معاوضہ نہیں لوگے تو محمد مصطفیٰ اس اونٹنی پہ سوار نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کے یہ جتنے بھی ہمارے پیر و فقیر بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مریدین سے کہے کہ نہیں میں تمہارا ہدیہ نہیں لوں گا، میں تمہارا تحفہ نہیں لوں گا، میں تم سے وہ مختلف قسم کے ناموں سے چیزیں وصول کی جا رہی ہوتی ہیں، نذرانے وصول کیے جاتے ہیں۔ ہدیہ تو چلے کسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیے، لیکن وصول کہاں کیے؟ وصول کیے اور وہیں تقسیم کر دیے، وہیں تقسیم کر دیے غربا کے اندر۔
لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اب اگر خوبیوں کا شمار کرنا چاہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات اگر کہی جا رہی ہے تو ذرا مثال اپنے سامنے رکھیے کہ میرے محمد کی غیرت جیسی غیرت کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے؟ اس کائنات کے اندر ایسا غیرت مند انسان رب کائنات نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں یا خچر پر سوار ہیں اور ہاتھ سے وہ کوڑا گر جاتا ہے تو اللہ کے رسول کسی سے نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کر دو۔ اور یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ 10 بھاگتے ہیں اٹھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی کہ میرے محمد کی غیرت کو وہ لوگ جانتے تھے کہ میرا محمد کبھی اس طرح کی بات گوارا بھی کر سکتا تھا، خود ہی سواری روکتے، خود ہی اترتے اور خود ہی جا کے اپنا کوڑا اٹھاتے۔ تو یہ جو مانگنے والے دنیا کے اندر آج بڑی دنیا کے اندر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے راستے پر آ کر لے کے چل رہے ہیں، پہلے محمد مصطفیٰ کا عمل اختیار کرو پھر کہو کہ ہمارے ساتھ آؤ نا۔ پہلے یہ راستہ اختیار کرو، پہلے وہ کردار اختیار کرو۔ وہ کردار اگر اختیار نہیں کر رہے تو پھر یہ دعویٰ بھی نہیں کرو کہ میں تمہیں دین کی طرف لے کے چلوں گا، دین کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو جب قرآن کہتا ہے تو بس حتمی بات کر دی گئی ہے، اب کسی سے ہمیں اس کے وجوب کی، اس کے اسباب کی جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر تو زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے خوش قسمت انسان اس دنیا کے اندر کہ رب کائنات کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ اب مجھے بتائیں کہ جو کائنات کے اوپر محمد مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، محمد مصطفیٰ جیسا اسوہ کوئی نہیں لے کر دنیا کے اندر آیا، یہ زندگی تمہارے لیے مثال بنا دی گئی کہ ایسی زندگی تم اختیار کرو۔ ابھی ہمارے ہاں مختلف محفلیں ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، شخصیتوں کو گایا جاتا ہے۔ میرے سامنے کی بات ایک بڑا مفکر سندھ کا وہ تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کیا کہہ رہا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری، ماشاءاللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھے انسان تھے، اچھی ہستی ہیں، ان کی شاعری میں بڑی للہیت کی باتیں ہیں، فکر آخرت کی باتیں ہیں اور عشق مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ خود ہی بھٹائی کہتا ہے کہ برو ہو بھمبھور آریانی اجاریو، یہ دنیا بڑی بری تھی اگر اس کے اندر وہ آریانی، وہ میرا محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر نہ آتا۔ تو وہ تو عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوبی بھی کشتی تھے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب کردار تھا، آئیڈیل ہیومن بینگ، انسان، وہ انسان کے جو رب کائنات کا مطلوب انسان ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو اعلیٰ انسان سوچا وہ اپنے اشعار کے اندر بیان کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نہیں، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اور محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر جو خوبیاں وہاں دیکھی وہ کہا کہ ایسا انسان بننا چاہیے، پھر وہ اپنے اشعار اس کے مطابقت سے کہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرا وہ آقا اور میرا وہ مولا اور میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیسی ہستی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت انسان ہے ہی نہیں، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ سے۔ آپ دیکھیں دنیا کتنی پریشان ہے، دنیا بڑی پریشان ہے آج، اس لیے کہ دنیا کو آئیڈیل وہ راستہ چاہیے، وہ زندگی چاہیے جس کی وہ پیروی کر سکے، اور ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے دنیا کے پاس، چونکہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ دنیا کی آبادی کا ایک حصہ ہے۔ 2 حصے وہ ہیں کہ جو دنیا کی آبادی اس آبادی کے لحاظ سے نہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر ایک بہت بڑا مذہب جو عیسائیت کا مذہب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو وصال ہوا ہے، جس وصال کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ابدی وصال تھا، اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اور وہ اٹھا لیا، وہ تعلیمات کے اندر انحراف کر دیا گیا، وہ تعلیمات مکمل طریقے سے آ نہیں سکی، وہ دین دنیا کے اندر غالب ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تو چند ہماری دنیا کے اندر باقی بچے تھے کہ جنہوں نے جا کر غار میں پناہ لی تھی، باقی دنیا میں وہ تھی کہ جنہوں نے جا کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، چند ہماریوں کو پیچھے چھوڑا تھا، دین تو غالب ہو نہیں سکا تھا۔ دین اگر مکمل ہوا تو میرے محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہوا، تعلیمات اگر مکمل ہوئی تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ہوئی۔ تو دنیا کے اندر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی بھی حوالے سے، زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیں، کوئی بھی مثال لے لیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ دنیا میں لوگوں سے یہ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بہترین سپر سالار کون سا تھا، جواب دے دنیا سے پوچھیں آپ لوگ، دنیا پریشان ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا رچرڈ تھا، کوئی کہے گا سکندر تھا، کوئی کہے گا عمر فاروق تھے، کوئی کہے گا کچھ، کوئی کہے گا کچھ۔ لوگ عجیب و غریب جواب دیں گے، دنیا کے غیر مسلم لوگ، غیر مسلموں نے مانا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں
کہ اگر کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے بتاؤ دنیا کا سب سے بہترین سپر سالار کون سے، تو کمزور سے کمزور انسان والے کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے لیے جواب آسان ہے، آسان ہے مشکل ہے جواب؟ اور دیکھیں میں غلط بات بھی نہیں کر رہا، آپ بھی غلط بات نہیں کر رہے، کیوں کہ دنیا کا وہ کون سا سپر سالار ہے کہ جس نے 53 سال کی عمر تک کوئی جنگ نہ لڑی ہو؟ وہ کون سا سپر، دوبارہ غور سے سنیں سوال، دنیا کا وہ کون سا سپر سالار ہے جس نے 53 سال کی عمر تک کوئی جنگ نہ لڑی ہو؟ 53 سال کی عمر کے بعد وہ جنگ لڑنا شروع کرتا ہے بدر کی، اور بدر کی جنگ میں بچھاڑ دیتا ہے دشمنوں کو، اور 10 سال کے مختصر عرصے کے اندر وہ غالب آ جاتا ہے دنیا کے اوپر۔ ایسا کوئی سپاہی ہے، ایسا کوئی سپر سالار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ بدر یہ پہلی جنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرایہ بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور آپ نے لشکر بھیجے، وہ ساری مدینی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سب سے بہترین سپر سالار، تو یہ بڑی مثال دنیا کے سامنے موجود ہے کہ 53 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن 53 سال کی عمر کے بعد جب جنگ لڑی تو ایسی حکمت عملی سے لڑی ہے کہ خود سے 3 گنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، ہتھیار اس کے پاس ہیں، تلواریں اس کے پاس ہیں، زرہیں اس کے پاس ہیں، گھوڑے اس کے پاس ہیں، کمانیں اس کے پاس ہیں، اس کے پاس حرب کی ہر چیز موجود ہے، جنگ کی ہر چیز موجود ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شرجیل بن حسنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جنگ کے اندر لڑنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، تلوار تھی، تلوار ٹوٹ گئی جنگ کے دوران، بڑے پریشانی کے عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول خدا یہ تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، بتائیں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور ذرا لہراؤ تو صحیح، لہرایا تلوار بن گئی، اس کو اٹھایا اور نکل پڑے، لڑتے رہے اور ساری زندگی لڑے، اللہ کے رسول کے بعد بھی لڑتے رہے، اور پھر جب مدعیان نبوت پیدا ہوئے جھوٹے، ان کے خلاف لڑتے لڑتے جا کے ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ایسی تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی۔ ادھر عصا عطا ہوئی تھی نا، ادھر رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے عصا کی بجائے تلوار عطا کر دی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیزا داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ بات غلط نہیں کر رہا شاعر، یہ جتنی بھی خوبیاں آپ کو تمام کے تمام انبیاء میں نظر آئیں گی، میرے محمد کی ذات کو تنہا اٹھاؤ گے تو تمہیں وہاں نظر آئیں گی، ایک ذات کے اندر نظر آئیں گی، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بہترین حکمران کون؟ بتائیں دنیا کیا بولے گی؟ عجیب نام لے گی بیٹھ کے، کوئی کہے گا چنگیز خان، کوئی بولے گا سکندر اعظم۔ بابا سکندر اعظم نے کیا کیا؟ جن علاقوں کو فتح کیا، تباہ کیا، برباد کیا، لوگوں کو خون بہائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ سکندر اعظم نے کیا کیا؟ قتل و غارت گیری، دہشت گردی، جانیں لینا۔ لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان بڑے فاتحین کے درمیان میرے محمد مصطفیٰ کی ذات اتنی نمایاں، اتنی عالیشان، اتنی شاندار ہے کہ جس طرح تاروں کے درمیان سورج نمودار ہوتا ہے، یا جتنا جب وہ نمودار ہوتا ہے تو کسی چیز کی روشنی باقی نہیں رہتی، کوئی مد مقابل نہیں دور تک، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ برابری کر سکتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے جس علاقے کو فتح کیا وہ زمین فتح نہیں ہوئی، وہ قلوب فتح ہو گئے، وہ دل فتح ہو گئے، وہ لوگ تبدیل ہو گئے، وہ انقلاب آ گیا، اور ایسا انقلاب کہ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس عرب سے اسلام کا نام دنیا نہیں مٹا سکتی۔ عرب تو کیا عجم، یہ اسلام، یہ تبدیلی اور یہ انقلاب۔ میں آپ کے سامنے 4 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے حوالے سے اعتراف ہے، اور اعتراف کون کر رہا ہے؟ یہ مسلم اعتراف نہیں کر رہے، یہ غیر مسلموں کا اعتراف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون سا غیر مسلم ہے؟ آپ لوگ اس کے نام سے آپ واقف ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہے کہ جس نے ایک کتاب لکھی The 100، مشہور کتاب ہے دنیا کی The 100، 100 لوگ دنیا کے، 28 سال تحقیق کرتا ہے وہ بندہ، 28 سال، اور خود کون ہے؟ غیر مسلم، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ 28 سال تحقیق کرنے کے بعد جب 100 لوگوں کی فہرست لے کر اور کتاب کی رونمائی کرنے آیا تو لوگوں نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے جو دنیا کے اندر The 100، 100 عظیم لوگوں کو انہوں نے چھاننا شروع کیا پوری دنیا کی تاریخ کے اندر، بتاؤ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ سب سے بہترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نام سنا ہوگا، مائیکل ہارٹ۔ تحقیق کرنے کے بعد
کسی بھی دنیا کے انسان کو میرے محمد جیسی ہستی نظر نہیں آ سکتی. یہ دعویٰ ہے ہم مسلمانوں کا, یہ فخر ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمارے پاس وہ ذات ہے, ہمارے پاس وہ ہستی ہے کہ ایسی ہستی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے, جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا گوگل کر کے سرچ کر لیں, دا ہسٹوریکل رول آف اسلام, اسلام کا تاریخی کردار. کتاب کا نام ہے دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. ایک غیر مسلم نے لکھی ہے اور کہتا ہے کہ اسلام جیسا مذہب جو محمد مصطفیٰ نے دیا اس کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں دے سکا, کوئی نہیں لا سکا. ایسی تہذیب کوئی نہیں لا سکا, ایسا انقلاب کوئی نہیں لا سکا, ایسے کردار کوئی نہیں پیش کر سکا, ایسے انسان کوئی سامنے نہیں لا سکا جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اور غلط بات بھی تو نہیں کہتا وہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ جس معاشرے کے اندر میرے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے, جنم لیا, زندگی گزاری, کہ سب بھیانک معاشرہ تھا, بھیانک ماحول تھا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ عورت کے معاملے میں کتنا بھیانک معاشرہ تھا وہ. اکیلے کوئی سفر کرے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ عجیب دور ہے کہ وہی لوگ کہ جو اس سے پہلے اس جاہلانہ معاشرے کے رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے تھے, جو جاہلانہ انداز اختیار کرے ہوئے زندگی کے اندر موجود تھے, جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو زندگی کا معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اور زندگی ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ اب محمد کے غلاموں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. محمد کے غلاموں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ ہوئی, قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی. لوگوں نے کہا کہ رسول خدا تو حاتم طائی کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تمہارے باپ تو بڑے عظیم تھے, میں نے ان کا نام سنا ہے, ان کی خدمات سنی ہے, بڑے سخی تھے, بڑے نیک تھے, بڑے بھلے انسان تھے. اس لیے اب تمہارے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ اگر تم یہ اتنے سارے عظیم جلیل القدر صحابہ مسلمان موجود ہیں, ان کے نام تم نے سن رکھے, تم جس سے چاہو میں تمہارا نکاح کرا دوں, شادی کرا دوں. تو وہ کہنے لگی یا رسول خدا, جو میں نے آپ کا نام سنا ہے, جو آپ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے, مجھے تو اس سے امید یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. وہ اپنے دین پر قائم تھی, وہ چاہتی تھی کہ میں واپس چلی جاؤں, میرا بھائی پیچھے رہ گیا عدی بن حاتم, اس کے پاس جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوان صحابہ کو اٹھایا, اس عورت کو لے جاؤ اور جا کر اس کے بھائی تک چھوڑ کر آ جاؤ. دور کا علاقہ ہے, گھوڑوں میں سفر ہوتا ہے, پیدل سفر ہوتا ہے, بڑا مشکل سفر ہوتا ہے, دن اور رات کا سفر ہوتا ہے. وہ 2 نوجوان اس عورت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ بھی لڑکی ہے, ابھی کنواری ہے, اور یہ دونوں نوجوان بھی ہیں. رات اور دن کا مسلسل سفر جا رہا ہے. اور جب وہ عدی کے علاقے کے اندر پہنچتے ہیں تو بہن اندر جاتی ہے, کہہ جاتی ہے کہ ذرا ٹھہریے گا, آرام کیجیے گا, میں بھائی کو سے مل کے آپ کو آ کے الوداع کرتی ہوں. وہ اندر جاتی ہے اور جا کر بھائی سے کہتی ہے کہ میں آ گئی. تو بھائی حیران ہو جاتا ہے. جو بہن اس طرح جنگ کے دوران چلی گئی ہو, بچھڑ گئی ہو, بڑا خوش ہوتا ہے, پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیسے آئی ہو. کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمائندے بھیجے, 2 جوان بھیجے تھے, 2 مجاہد بھیجے تھے, 2 سپاہی بھیجے تھے, یہ میں ان کے ساتھ سفر کر کے یہاں پر پہنچی. تو وہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا, پھر وہ اپنی تلوار نکالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے دن اور رات کا سفر 2 نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو اور انہوں نے تمہاری حرمت کو نہ چھیڑا ہو, کیسے ممکن ہے؟ میں بھی جوان ہوں اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ انسان کی جوانی ہے کتنا انسان کے لیے لاؤبالی سی ہوتی ہے اور کتنا اس کے لیے وحشی بن جاتی ہے. مجھے بتاؤ یہ ہمارے علاقے کے اندر ہے, میں بھی تلوار لے کر جاتا ہوں, میں ان کی گردنیں اتار دیتا ہوں. تو بہن بتائیے کیا کہتی ہے؟ بہن کہتی کہ بھائی میں جو تمہارے ساتھ رہی تو میں نے اپنے آپ کو اتنا تحفظ کے اندر محسوس نہیں کیا جتنا میں نے ان 2 مومن نوجوانوں کے سامنے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا, جتنی انہوں نے میری عزت اور عصمت کی حفاظت کی. تو یہ عدی بن حاتم کہنے لگے میری بہن پہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ایسے انسان دنیا کے اندر کہاں ملتے ہیں, کن معاشروں کے اندر ملتے ہیں؟ اور جس ہستی نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں, بنائے ہیں, کردار کی آرائش کی ہے, چلو مجھے بھی اس ہستی کے پاس لے کر چلو. وہ دونوں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور عدی بن حاتم اور اس کی بہن دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے. دا ہسٹوریکل رول آف اسلام, اسلام کا تاریخی کردار اگر دنیا دیکھنا چاہے تو بہت کچھ انسانوں کو نظر آئے گا. ایک اور کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں. ایک اور کتاب ہے کنسائز ہسٹری آف ہولی پروفٹ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی کے احوال, اور اس مختصر زندگی کے احوال, زندگی کا مختصر احوال,
اس کے اندر وہ حجۃ الوداع کے خطبے کے اوپر بات کر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو خطبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا ایسا ڈاکومنٹ، ایسی تحریر دنیا سامنے لا سکتی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دی، انسانیت کو بتایا کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے؟ وہ کہتا ہے ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دو، صرف ایک ایسی تحریر لا کے دو مجھے جو انسانیت کو دی گئی ہو کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور پھر عورتوں کے حقوق پر، غلاموں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق، دنیا کو دستور دیا جا رہا ہے، دنیا کو رہنمائی دی جا رہی ہے، تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور غیر مسلم کو لے لیتے ہیں، برنارڈ شاہ، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، دانشور گزرا دنیا کا۔ یہ تو بہت دور کی بات بھی نہیں ہے، ابھی جنگ عظیم اول اور دوم چل رہی تھی ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر چل رہی تھی، وہ ہندوستان آیا، بڑا دانشور تھا، تو ہندوستان کے دانشور جمع ہو گئے کہ چلے ہم بھی آپ سے مل لیتے ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں، آپ سے سیکھ لیتے ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ کی دانشوری سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ جمع ہو گئے اور پھر سوال و جواب چلے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا کتنی تباہی کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں انسان اس طرح مارے جا رہے ہیں بموں کے نتیجے کے اندر، گولیوں کے نتیجے کے اندر، ہم تو پریشانی میں کچھ نہیں سوچتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی تاریخ میں جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں ایسی ہستی اس دنیا کے اندر اس فساد کو مٹا سکتی تھی؟ اب مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس تو جواب ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ برنارڈ شاہ جیسا دانشور ہندوستان کے دورے پر ہے، عیسائی ہے، اور دنیا کے دانشور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ایک ایسی ہستی گزری ہے، تاریخ کے اندر ایسی گزری ہے، اور اس ہستی کا اگر کوئی نام ہو سکتا ہے تو وہ نام صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے اندر رقم ہو گئے الفاظ، غیر مسلم ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے انسانیت کو تباہی سے بچانے والی، تو وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں لوگ اچھا یہ بات ہے، تو بتاؤ کہ اگر تمہیں ان پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ایمان تو لے کر آؤں، لیکن ایک طرف میں محمد مصطفیٰ کا اسوہ دیکھتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کہہ رہا ہے، برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے۔ ایسا اسوہ، ایسی زندگی، ایسا رہنما کردار جس کی پیروی کی جائے، جس کی تقلید کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، ایسا تو مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ دل تو چاہتا کہ میں بھی پیروی کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ماننے والوں کو تو سوچتا ہوں تو ان سے بہتر میں ویسے ہی ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اس دور کا ایمان لانے والا عتیق اور اس کی بہن کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیتا ہے مومن کے کردار کو دیکھ کر، مومن کے کردار کو دیکھ کر، کہ مومن اپنا کردار پیش کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ایسے کردار دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، پیش کیے ہیں دنیا کے سامنے مثال کے طور پر، لیکن اب وہ کردار ڈھونڈے نہیں ملتا مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا چلو یہ بتاؤ کوئی رہنمائی کی بات، کوئی ہدایت کی بات، کوئی نصیحت کی بات دنیا کے انسانوں کے لیے۔ کہا کہ میں دو الگ الگ نصیحتیں کروں گا، مسلمانوں کو الگ نصیحت کروں گا اور غیر مسلموں کو الگ نصیحت کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ مسلمانوں کو تو میں ایک ہی نصیحت کروں گا۔ کون کر رہا ہے؟ عیسائی، برنارڈ شاہ۔ مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ بیک ٹو محمد، پلٹ آؤ میرے محمد کی طرف، پلٹ آؤ میرے محمد کی طرف۔ دور نکل گئے ہو، بہت چھوڑ دیا تم نے، اس اسوہ کو تم لوگ بھول گئے ہو، اس کردار کو تم لوگ بھول گئے ہو۔ اس کردار نے تمہارے لیے کیا مثال پیش کر دی تھی۔ تم تو بڑے خوش قسمت تھے مسلمانوں، مومنوں، ایمان والوں، تمہیں ایسا نبی مل گیا تھا، تمہیں ایسا پیغمبر مل گیا تھا، تم اس سے دور ہو گئے۔ بیک ٹو محمد، بیک ٹو محمد، پلٹ آؤ میرے محمد کی طرف۔ پھر کہا کہ میں دنیا کے دیگر لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تمہارا دل نہیں مانتا نا محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کے لیے، تو دوسری بات کو مان لو۔ چلو نبی کے طور پہ نہیں مانتے، پیغمبر کے طور پہ نہیں مانتے، تو حکمران کے طور پہ مان لو۔ ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ، ڈکٹیٹر کے طور پہ ان کو مان لو اپنا رہنما، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ جان لو کہ اس کے علاوہ تمہاری بھلائی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مانو تو نبی کی صورت میں مانو، اور نہیں مانتے تو پھر ایک رہنما کی صورت میں، ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں جو کچھ کہا، فلاح تمہاری اسی کے اندر ہے، بھلائی تمہاری اسی کے اندر ہے، اسی اسوے کے اندر، اسی کردار کے اندر، اسی ذات کے اندر، اس سے ہٹ کر تمہیں کہیں اور وہ رہنمائی نہیں مل سکتی۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج دنیا کے غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں
آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کردار آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے, کس طرح آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے. غیر مسلم معترف ہیں اور ہم ہیں کہ بھولے ہوئے ہیں. وہ ہمیں سبق یاد دلا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ وہ سبق یاد کرنے کو تیار نہیں ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ زخم کھا کر پھول برسائے. ایسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم لوگوں نے دوری اختیار کی ہے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. کمزوری کا سبب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے دوری, اور کوئی سبب نہیں ہے اس دنیا کے اندر. مسلمانوں کی تباہی کا اور بربادی کا اور پیچھے ہٹنے کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کے اسوہ کو چھوڑ دیا. اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس سے حسن, اس سے بہتر, اس سے خوبصورت, اس سے مزین, اس سے اعلیٰ کوئی اسوہ ہو ہی نہیں سکتا. تم دنیا میں کدھر بھٹک رہے ہو, تم کدھر ٹامک ٹونگیاں مار رہے ہو. بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. مومن مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں عجیب باتیں کرنے آ جاتے ہیں کہ سائنٹیفک طریقوں پر آزما کے دیکھ لو, پھر تاکہ دیکھیں گے. عجیب باتیں کرتے ہیں. مذہب کو, دین کو, خدا کو, رسول کو تلاش کرنے کے لیے جو خدا نے پیغام دیا, جو الہامی تعلیم آئی, اس کو چھوڑ لو, سائنس کو مانو. ارے بھائی سائنس تو اپنی بات پہ خود قائم نہیں رہتی. ہر بدلتے ہوئے رہے یہ سائنس بدل رہی ہے, تم کہتے ہو اس کے پیچھے چلو. سائنس تو نام ہے علم کا, سائنس تو نام ہے عقل کا. تو میں نے ایک بندے سے کہا کہ تم بتاؤ سائنس کے معنی کیا ہے؟ تم سائنس جس کو کہتے ہو, ایک بت بنا رکھا ہے, تم نے خدا بنا رکھا ہے. میں نے کہا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سائنس کے معنی علم ہے. The English word science means to know, جاننا اس کی معنی ہے. اور جانتا سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ. اللہ کے پاس علم ہے. علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا جو اعزاز ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, وہ علم کا دیا. اور بتایا انی بعثت معلما, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد مصطفیٰ سے کہ یہ دعا کرتے رہو, کل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ علم ہے جس کو وحی کا علم بھی کہا جاتا ہے. اگر اس کو حاصل کیا جائے تو ہم لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے. لیکن یہ جو گمراہ کرنے والے گھوم رہے ہیں, ان کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے والوں کے لیے میرے آقا نے تو یہ کہا کہ جو میرے اسوے پر چلے گا اس کے لیے جنتیں ہیں. جو اس زندگی کو اختیار کرے گا اس کے لیے آسائشیں ہیں, اس کے لیے رحمتیں ہیں, اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے انعامات ہیں. رب کائنات نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے ان ایمان لانے والوں سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے ان سے قل ان کنتم تحبون اللہ, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ یقیناً ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت کے بغیر تو جنتوں کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے کہ ان سے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت, اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو, تم حاصل کرنا چاہتے ہو. تو رب کائنات کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ فاتبعونی, محمد مصطفیٰ کہہ دیجئے ان سے کہ میری اتباع کرو. اللہ بتا رہا ہے نسخہ, میرے محمد کی اتباع کرو, میرے محمد کی پیروی کرو, میرے محمد کے اسوہ کو اختیار کرو, میرے محمد کے طرز زندگی کو اختیار کرو, میرے محمد کے اخلاق کو اختیار کرو. فاتبعونی, اور یہ جان لو, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جان لو, خدا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جان لو کہ جو میرے محمد کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ, خدا اس سے محبت کرے گا. عجیب معاملہ ہے. محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو اختیار کرتے جاؤ, خدا آپ سے محبت کرتا چلا جائے گا. خدا نے اپنی محبت کا راستہ بتایا ہے, خدا نے اپنی محبت کا طریقہ بتایا ہے. خدا نے بتایا کہ میری محبت کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک ہی نسخہ ہے اور ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ عمل کی زندگی. عمل کی زندگی, زبانی نہیں. عنایت علی خان صاحب کہہ گئے مرحوم, میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا,
تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تو دشمنوں نے یہ خزاں کے جال بچھا دیے دنیا کے اندر۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدحتیں تو بیان کر رہے ہیں، نالین کی مدحت، آنکھوں کی باتیں کر رہے ہیں، بالوں کی باتیں کر رہے ہیں، زلفوں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جس اسوہ کو اختیار کیا جائے اس اسوہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ تو جب تک اس اسوہ کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل، ہماری زندگی کی مصیبتیں اور ہمارے زندگی کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہی بات جو قرآن پاک کے اندر کہی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، شاعر نے کہا سارے صنم مسمار کر، سارے صنم مسمار کر، بس ایک نبی سے پیار کر، رکھ کر انہی کو سامنے آراستہ کردار کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسوہ کی آرائش، زیبائش، سنوارنا اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔